بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جو بات کی جا رہی تھی، جو پس منظر ہے وہ یہ کہ وہ یہودی کہ جو رسول اللہ کے انتظار میں تھے، جب رسول پاک آئے تو نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں لائے بلکہ دشمن بن گئے، اور دشمنی میں اس قدر حد سے آگے بڑھ گئے کہ حتیٰ دیگر لوگوں کا ایمان لانا بھی ان پر بڑا سخت گراں گزرتا تھا۔ وہ ہر طریقے سے انہوں نے کوشش شروع کی کہ جو ایمان جو نہیں لائے وہ جائیں نہیں اسلام کے قریب، اور حتیٰ کہ جو ایمان لے آئے ان کو بھی واپس پلٹایا جائے۔ لہٰذا پوری شدت کے ساتھ وہ خرابیاں کرتے رہتے تھے، اور ان میں سے ایک خرابی ان کی کیا تھی کہ وہ اوس و خزرج کہ جو دونوں قبیلے ایمان لے آئے تھے رسول اللہ پر، اور انصار کہلوائے جو قبیلے، ان کو پرانی دشمنیاں آپس کی یاد کرا کر تو چاہتے تھے پھر ان کی آپس میں لڑائی کروا دیں، تاکہ دین اسلام نے اور ایمان نے ان کے دلوں کے اندر جو اثر کیا ہے اور گزشتہ دشمنیوں کو زائل کر دیا اور انہیں بھائی بھائی بنا دیا، یہ بھائی چارہ ختم کرایا جائے۔ جب یہ بھائی چارہ ختم ہو جائے گا، اسلام کی طاقت کمزور ہو جائے گی، تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ دین اسلام ترقی نہیں کر سکے گا، مضبوط نہیں ہو سکے گا۔ اسلام کی تعلیم پر جب انسان کسی اور چیز کو غلبہ دیتا ہے وہ دین کو کمزور کرتا ہے۔ جیسے یہاں پر دین اسلام نے کہا ہے تم بھائی بھائی ہو، یہ اپنا قبیلے پرستی کی وجہ سے اپنے کسی مسلمان بھائی کو، مومن بھائی کو گھٹیا سمجھے، اس پر فخر کرے کہ تو گھٹیا اور میرا خاندان بہت بڑا ہے۔ یہ قبیلہ پرستی کی آگ یہودی بھڑکا کر اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی اسلام کی طاقت کو کمزور کرے۔ آج بھی کیا ہو رہا ہے؟ آج اس زمانے کے اوس و خزرج لے لیں اور آج کا شیعہ سنی مسئلہ لے لیں کہ غیر مسلم سیکولر طاقتیں چاہتی ہیں کہ یہ شیعہ سنی مسئلہ ہمیشہ بھڑکا رہے، یہ آگ ہمیشہ بھڑکتی رہے، تاکہ وہ آرام سے جب چاہے شیعوں کو مار لیں، جب چاہے اہل سنت کو مار لیں، ان کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کے لیے مسلمان ہونا جرم ہے، ہم چاہے ایک دوسرے کو مسلمان کہیں، چاہے ایک دوسرے کو کافر کہتے رہیں، دشمن ہم سب کو کیا سمجھتا ہے؟ مسلمان سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ شیعہ مسلمان ہے، مثلا یہ سنی مسلمان ہے، اور اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جھگڑے جاری رہیں تاکہ ہمیں زحمت نہ کرنی پڑے۔ اگر یہ جھگڑے ختم ہو گئے شیعہ سنی کے، تو پھر یہ سب مل کر اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے ہمارے مقابلے میں، اور پھر ہمارا کام مشکل ہو جائے گا۔ لہذا فرقہ واریت اسلام کا کوئی فائدہ نہیں کر رہی، اسلام کے دشمنوں کا حتماً فائدہ کر رہی۔ تو یہ ان آیات کا پیغام جو اس زمانے میں نازل ہوئی، آج کے زمانے میں یہ پیغام ہے ان کا، کہ ظاہر ہے کہ جو قرآن مجید کو ترجیح دے گا باقی چیزوں پر، اس کے لیے یہ پیغام واضح ہے۔ ورنہ ہر آیت کے نیچے 2-3 تعویلیں لگا کر اور کسی پیر کا قول نقل کر کے آیت قرآن کو بیکار کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اور پیر پرستی میں زندگیاں گزاری جاتی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو یہ گفتگو چل رہی تھی، یاد کرو جب تم دشمن تھے ہم نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو بینات واضح اللہ کی باتیں آ جانے کے بعد جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور آج مسلمان وہی کر رہے ہیں۔ اور اس کی تڑپ ہی نہیں ہے کہ وہ بینات کون سی ہیں، کہ اللہ نے بینات دی ہیں، تبھی تو کہہ رہے بینات آنے کے بعد ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جن کے پاس یہ میری واضح باتیں آ گئی تھی، واضح چیزیں، اس کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ اب اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہمیں بھی بینات دی ہیں، تو ہر فرقے کا ہر فرد ڈیمانڈ کرے، لوگوں اپنے علماء سے ڈیمانڈ کرے، وہ بینات بیٹھ کے طے کر کے دو ہمیں، کہ جس کے بعد بینات خدا نے دی ہیں وہ طے کر کے ہمیں دو، اور ہمیں بتاؤ وہ بینات کون سی ہیں، اور اس کے بعد اس پہ اکٹھے ہو۔ اور باقی جو ضعیف چیزوں پر مبنی وہ باتیں کہ جن پر لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، اس آیت کے بعد
گمان پر مبنی چیزیں جن کے بارے میں یقین نہیں ہے، واضح اور روشن نہیں ہے، ان کو جھگڑوں کی بنیاد بنا کے لڑائیاں کرنا، یہ اس آیت کی نافرمانی ہے، اور اللہ کے یہاں اس کی سزا یہی عذاب ہے فرقہ واریت کا کہ جو ہم جھیل رہے ہیں۔ آپ گھر بیٹھ کر اس آیت کو دیکھیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بینات آ جانے کے بعد تم ان کی طرح نہ ہونا تم سے پہلے جن کے پاس بینات آئی تھی پھر بھی انہوں نے تفرقہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان کو ڈھونڈنا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کہ وہ بینات کون سی، اور اگر اپنے خاص مسلک اور فرقے کو ذہن سے نکال کے ساری امت کو ذہن میں رکھ کر اگر سوچا جائے تو یہ بینات ڈھونڈنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم۔ اس کا بڑا سمپل سا قرآنی نسخہ یہ ہے کہ جو ساری امت میں مشترک چیزیں واضح ہیں، سب امت کا ان پر ایمان ہے، ان کو سامنے رکھا جائے، اور باقی جو مثلا خاص مسلک کے عقائد ہیں، اگرچہ ہر مسلک یہی کہتا ہے کہ یہ میں ہی مسلمان ہوں باقی سب خراب ہو گئے، ہر کوئی یہی کہتا ہے، اس سے تھوڑا سا پرہیز کرتے ہوئے ہر بندہ اپنے اپنے افکار رکھے، اس کو آزادی ہو علمی بات کرنے کی، بغیر توہین کیے بات کرنے کی اجازت ہو، توہین نہ کی جائے، ہر ایک اپنے بے شک اس ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے، باندھ کے پڑھنی ہے، جس طرح روایت کی کرے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ بینات کے بعد لڑو نہیں۔ بات یہ ہے کہ بینات کے بعد تم نے تفرقہ نہیں کرنا، قرآن تفرقے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ اختلاف رائے کا کہ جو لڑائی اور جھگڑے پر کی طرف نہیں لے کے جاتا، وہ ہو ترقی ہوگی، اور تحقیقات ہوں گی، اور ریسرچ ہوگی، اور علمی باریک بینی وجود میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں لڑائی، اس اختلاف کے نتیجے میں جہاں لڑائی ہے ان بینات کے ہوتے ہوئے، وہاں اللہ بالکل کلیئر، یہ آیت کوئی مبہم آیت نہیں ہے، اس کو فرقہ واریت کے بنائے ہوئے زہریلے جو افکار ہیں اس نے ان آیات کو مبہم بنا دیا، ورنہ یہ آیات بالکل واضح اور روشن ہے، اور جب تک امت اس کی طرف، میں نے عرض کیا تھا کہ پلٹتی نہیں ہے ان آیات کی طرف، تب تک اسی طرح ایک دوسرے کو بھی جوتے ماریں گے اور کفار سے بھی جوتے کھاتے رہیں گے، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ تم بینات کے بعد ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اختلاف کیا اور تفرقہ کیا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ اب اسی تناظر میں ان آیات کو دیکھا جائے، سیاہ چہرے یعنی یہاں پر جو بینات آنے کے بعد جنہوں نے تفرقہ کیا اور جنہوں نے امت کی کوشش کی، قریب لانے کی کوشش کی، وہ چہرے سفید ہوں گے ان آیات کے کانٹیکسٹ میں۔ اور پھر آخر میں خدا نے فرمایا تھا کہ کل کی جو آخری آیت تھی کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو برحق ہے، اور ہم آپ کو تلاوت کر رہے ہیں آپ کے سامنے یا رسول، اور اللہ تو عالمین پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، بندے یعنی خود ہی اس کی بات نہ مان کر ظلم کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔